حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی، اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بلائے گا، ایک شہید کو بلائے گا اور ایک اس کو قاری کو بلائے گا، ایک سخی، ایک قاری عالم اور ایک شہید، تینوں کو بلائے گا۔ فرمایا وہ اپنا حساب دے، سب سے پہلے عالم آئے گا، روایت میں لفظوں کے اختلاف ہے، اللہ اس سے کہے گا عالم تجھے عزت دی، لوگ تیرے ہاتھ چومتے تھے جی، تجھے کرسی پہ بٹھایا جاتا تھا جی، لوگ تیری عزت کرتے تھے، تیرے جوتے اٹھاتے تھے، تیرے لیے اچھا کھانا بناتے تھے۔ یہ حدیث کے الفاظ نہیں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عالم کہے گا جی یا اللہ لوگ میری عزت کرتے تھے، فرمایا اللہ فرمائے گا کہ میرے لیے کیا کر کے آیا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میں نے قرآن سیکھا، میں نے قرآن پڑھایا، میں لوگوں کو دینی مسائل بتاتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، یہ میں اپنے بھائیوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو تقاریر اور قرآن اس لیے پڑھا کرتا تھا لوگ تجھے بڑا اچھا قاری کہے، تو تقریر اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا عالم کہیں، وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا کہ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس سے ماتھے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ پھر اللہ ایک شہید کو بلائے گا، شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہے، اللہ بلائے گا، فرمایا آ نظر ادھر، تینوں عزت دیتی، طاقت دیتی، میرے واسطے کی کر کے آیا؟ فرمایا یا اللہ تیری راہ میں لڑا، لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو لڑتا اس لیے تھا کہ لوگ تمہیں بہادر کہے، لوگ تمہیں مجاہد کہے، وہ تجھے دنیا کے اندر کہہ لیا گیا، اب آخرت میں تیرا کوئی اثر نہیں۔ اللہ پھر فرشتوں کو حکم دے گا اس کو زمین کے بل گھسیٹ کو جہنم میں ڈال۔ پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا، آپ توجہ کیجئے گا، سخی کو بلایا جائے گا، آپ بھائی ادھر آ، تجھے مال دیا ہے جی، عزت دی جی، ملی تھی، میرے لیے کیا کر کے ہے؟ یا اللہ تو نے مجھے مال دیا ہے، میں نے غریبوں کو دیا، مسجد فنڈ بھی دیتا، مدرسے بھی دیتا، میں غریب بچیاں دیا شادیاں کرائیاں، غریباں میں آٹا بھی دیتا ہے، پڑوسیاں دی میں مدد بھی کی تھی، فلاں کیتا، میں حج بھی کیتا ہے، میں عمرہ بھی کیتا ہے، میں سارے تو کر کے آیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا مالدار کہے، لوگ تجھے یہ کہے کہ غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے، اپنی طلب شہرت کی خواہش تھی تجھے، اب تیرے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اب اسے اٹھاؤ اور ماتھے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ شہادت جیسا عظیم رتبہ، قرآن جیسی بہترین تعلیم اور سخاوت جیسا بہترین علم تباہ و برباد ہو گیا، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ آج یہ باتیں ہمارے مبلغین، ہمارے واعظ، ہمارے علماء کیوں بیان نہیں کرتے؟ صرف آنا ہے اور اچھے شعر پڑھنا ہے سر کے اندر اور کلام پڑھنا ہے اور کہنا ہے جی آواز بڑی تھی مولانا صاحب کی، تم آواز سننے آئے ہو، تم لے کے کیا اٹھ رہے ہو؟ آواز میں مر گئے تھے۔ ہم آتے ہیں تقریر سنتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی تقریر کی تھی، ساتھ سے کوئی پوچھ لگا نا نال لگو بندہ کہ مولوی آندہ کی سی، بس اے نہیں پتا آواز بڑی چنگی ہے۔ بات سمجھ کے جایا کریں کہ بات ہو کیا رہی ہے، تو وہ اعمال برباد ہو گئے، حج برباد ہو گیا جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا۔ اے میرے نماز پڑھنے والے بزرگوں اور بھائیوں، آج غور کرو کہ میں کس نیت سے مسجد جاتا ہوں۔ کیا اس نیت سے جاتا ہوں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں؟ میں اس نیت سے قرآن تو نہیں پڑھتا کہ لوگ کہے فلانے دا پتر ماشاءاللہ بڑا قرآن پڑھدا، لوگ یہ گلہ بہ کے کرن کہ فلانے دا پتر تے بڑا نمازی ہے، لوگ یہ بہ کے گلہ کرن کہ فلاں دا پتر تا اذان تو پہلے مسجد وچ پہنچے ہوتا۔ اگر یہ نیت ہے تو خدا کی قسم مسجد جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعد آ جاؤ، توبہ کر لو اس سے۔ دیکھو مزارات پہ جایا جاتا ہے، ہم سب سے پہلے سیلفی لیتے ہیں، میں فلاں مزار پہ۔ ہم مدینہ شریف جاتے ہیں، گنبد خضرا کی طرف کمر کر کے ہم تصویر لے کے پیچھے بھیج ہوتا ہے کہ میں مدینہ پہنچ گیا۔ ہم مکے جاتے ہیں، ہم خانہ کعبہ نوسی کن کر کے تصویر چھک کے پیچھے بھیج رہے ہیں کہ میں ہوں مدینے پہنچ گیا، آئی ہے من مکہ۔ وہ سوشل میڈیا فیس بک واٹس ایپ پہ تصویر اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اب مکے میں ہوں، میں اب مدینے کے اندر ہوں۔ بتا یار تو حج کرنے کے لیے گیا تھا، اے جڑا خانہ کعبہ کن کر کے کھلا ہے تیری حج قبول ہے؟ اب تو مدینے میں تو رسول اللہ کے گنبد خضرا کی زیارت کے لیے گیا تھا، آج جو تو کمر کر کے کھڑا ہے گنبد خضرا کو، کیا یہ تیرا مدینے میں آنا قبول ہے؟ سبحان اللہ۔ بتاؤ یار، ہم مسجد میں 10 روپے دیتے ہیں، ہمیں تب تک خوشی نہیں ملتی جب تک مسجد کا مؤذن اعلان نہ کرے حضرات فلاں دے پتر 10 روپے مسجد دیتے ہیں، ہمیں سبور نہیں آتا۔
نہیں آتا ہمیں سکون جب تک مسجد کے سپیکر سے ہمارے نام کا اعلان نہ ہو. ہم 10,000 مسجد اور مدرسے کو دے دیں, ہم چاہتے ہیں کہ مسجد کا امام اور کمیٹی لوگوں کو بتاتی پھرے کہ فلاں نے مسجد میں 10,000 روپے دیا ہے. بھائی تو نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا, بتا یہ لوگوں کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ اجر تیرے رب نے دینا ہے یا لوگوں نے دینا ہے؟ جب رب نے دینا ہے تو ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ایک ہاتھ سے صدقہ کرو اور اس ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس ہاتھ نے کیا دیا ہے. لیکن مجال ہے ہم اس طرف نہیں جاتے. ہم تو چاہتے ہیں واہ واہ میری تعریف پڑھے, میرا نام پڑھے, محلی لوگ من عزت نال بلاون, علاقے والے بندے میرے بیٹھ کے تذکرے کرن, تندور تے میری گلاں ہون, دارے تے میرے تذکرے ہون, بیٹھ کے لوگ میرے ذکر کرن. اگر یہ نیت ہے, نہ تیری نماز کا تجھے کوئی فائدہ ہے, نہ تیری قرآن کی تلاوت کا تمہیں کوئی فائدہ ہے, کسی چیز کا تجھے فائدہ نہیں اگر تیری نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے. تو اذان ہو رہی ہے.